آج کی بڑی خبر 24 نومبر کے احتجاج کے بعد تحریک انصاف ایک سیاسی بھنور میں پھنستی دکھائی دے رہی ہے۔ پارٹی کی قیادت سخت بیانیاں چھوڑ کر مفاہمت کی بات کر رہی ہے، جو کہ سب کے لیے ایک نئی بات ہے، کیونکہ تحریک انصاف مسلسل مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی بات کر رہی تھی۔ لیکن اب پارٹی کے رہنما بالکل دھیمے لہجے میں پیار کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز سینیٹر شبلی فراز نے ایوان بالا میں تو واضح کہہ دیا کہ ان کے آپس کے سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں چل سکتا۔ آئیں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہم آپ کے دشمن ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے۔ ملک نہیں متحمل ہو سکتا۔ تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ بالکل اپنا سیاسی اس پہ قبلے پہ قائم رہیں، اس کو بالکل کمپرومائز نہیں کریں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ گفت و شنید کریں۔ اس وقت تک حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں کئی خبریں سامنے آئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کا عمل شاید انفارملی شروع ہو چکا ہے، لیکن فی الحال کوئی بھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے ہی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر چکے ہیں اور کمیٹی کے نام بھی فائنل کر چکے ہیں۔ اب آج حکومتی سائٹ سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور اسد کیسر کی ملاقات میں یہ اتفاق کے رائے پایا گیا کہ ملکی مفاد میں مل بیٹھ کر دونوں جماعتوں کو بات کرنا ہوگی۔ دونوں طرف سے سخت گیر موقف رکھنے والوں کو سمجھایا جائے گا تاکہ معاملہ سلجھنے سے پہلے کہیں الجھ نہ جائے، لیکن تحریک انصاف اور حکومت دونوں کی جانب سے میڈیا پر کسی بھی قسم کے مذاکرات پہ پیش رفت کی نفی کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد کیسر دونوں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ابھی کسی قسم کے مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ابھی تک کوئی ایسا حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے۔ کل اسد کیسر صاحب اور ہمارے سلمان احمد راجہ صاحب تعزیت کے لیے اسپیکر صاحب کے لیے گئے تھے۔ میں نے پرسوں اسپیکر صاحب کے ساتھ میں نے اور عامر ڈوگر صاحب نے تعزیت کی تھی۔ نیشنل اسمبلی میں کافی ساتھی موجود تھے، ان کی ہمشیرہ صاحبہ وفات پا گئی تھی، تو اس کے حوالے سے تھا۔ اس میں مذاکرات کی تو کوئی بات چیت ہوئی نہیں، ابھی وہ روٹین میں جو ہو جاتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جب پولیٹیشین بیٹھ جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ ہمارے مذاکرات نہیں شروع۔ موقع دے دیا ہے اور ابھی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح کرتی ہے۔ کہ اگر ڈائیلاگ ہوں گے اور باقاعدہ تو ہم پوری مطلب پبلک کے سامنے کریں گے، میڈیا ہوگا اور جو اوپن ہوگا، کوئی خفیہ ڈائیلاگ نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی زرتاج گل کہتی ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اب حکومت بھی سنجیدگی دکھائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے تو یہ ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے۔ ڈی چوک پہ جب پیسفل پروٹیسٹر پاکستان کا ترانہ پڑھ رہے تھے تو وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے نا۔ تو اس لیے ہم تو مذاکرات میں بہت سنجیدہ ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور ڈائیلاگ کا کوئی پازیٹیو جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ سلمان احمد راجہ نے بھی اسی طرح کا اشارہ دیا کہ مذاکرات کا مینڈیٹ تو پہلے ہی بانی پی ٹی آئی نے انہیں دے رکھا ہے۔ ہم ہر سطح پر بھی کریں گے، ہمیں بالکل عمران خان صاحب نے ایک کھلا مینڈیٹ دیا ہے اس ملک کی فلاح کے لیے، گفت و شنید کا آگے ایک راستہ نکالنے کا سیاسی سطح پہ۔ تو ہم سیاسی سطح پہ بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، قانونی آئینی سطح پہ بھی اور اخلاقی سطح پہ بھی۔ بیرسٹر گوہر نے بھی موجودہ مسائل کو سیاسی مسائل قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاستدان مذاکرات ہی سے نکالتے ہیں۔ دیکھیں، آج سے تو فارمل شروع نہیں ہو رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں، خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کو جو بھی پروسیس ہے وہ فالو ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائے، تاکہ یہ سارے مسائل پولیٹیکل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ ناظرین، پچھلے 2 روز میں تحریک انصاف کے ایک لانگ سٹینڈنگ نیریٹو میں تبدیلی بہت حد تک محسوس ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا مینڈیٹ، حالانکہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جب گزشتہ ماہ فائنل کال سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملی تو انہوں نے بانی چیئرمین کا ایسا ہی پیغام میڈیا تک پہنچایا تھا۔ حکومت کے پاس وہ حکومت خود کہتی ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اب وہ جب آپ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ وہ حکومت والے خود کہہ رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو جماعتوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر انہیں سے کریں گے جن کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو عمران خان نے یہی کہا ہے نا۔ علیمہ خان ہی نہیں، پارٹی کے دوسرے رہنما بھی مسلسل یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی اب بات کرے گی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے۔
پہلے اور اب کے ان مذاکرات کے بیانات کے فرق سے ناظرین یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، کس حوالے سے کرنے ہیں، اس میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ حکومت سے بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے ایسی بات بالکل نہیں کی جا رہی تھی۔ چونکہ تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹی ہے تو حکومت اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے اور وہ پی ٹی آئی کو اس کے ماضی کے بیانات یاد کرا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ ان کے مذاکرات چند دن پہلے تک صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حلال تھے اور حکومت سے حرام تھے۔ مذاکرات اچھی بات، مگر عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، کیونکہ وہ تو دن میں کئی رنگ بدل لیتے ہیں۔ حکومتی وزراء اور ترجمانوں کا موقف ایک ہی ہے، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے اپنی روش بدلے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی والے اب یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے یا اب وہ چور نہیں رہے۔ مذاکرات کی شرائط نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اس بات پہ اس نقطے پہ بات ہونی ہے۔ بھئی جیلوں میں 1 لاکھ قیدی پڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی جرم میں پڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سزا میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی کریں گے، وہ ایک تلوار ہمارے سر پہ لٹکاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات کرو ورنہ یہ ہے تلوار، ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ کیا وہ چوروں سے ہاتھ ملانے کے لیے اور اپنے ہاتھ کو ناپاک کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر راستے کھولیں۔ سینیٹر طلال چودھری نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ گھبرا گئے نا، اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جھانسا ہے، یہ جھانسا ہے، جھانسا۔ فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ او بھئی یہ تو پارلیمنٹ ہی جعلی ہے نا بھئی، اس سے کس بات کے مذاکرات؟ ایک طرف مذاکرات کا شور ہے تو دوسری جانب بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کیسز بھی اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 100 رہنماؤں پر انسداد دہشت گردی عدالت نے فرد جرم عائد کی تھی، تو آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کو منتقل ہوا تھا۔ اس کیس میں 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف کو خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے کا الزام ہے۔ اب فرد جرم کے بعد ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس میں گواہوں کی فہرست پیش کی جائے گی اور جرح کی جائے گی۔ ادھر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ مقدمہ کیس میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کے صحت جرم سے انکار پر عدالت نے ملزمان کے خلاف سرکاری گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے عدالتی کیسز کب تک چلیں گے یہ کہنا بڑا مشکل ہے، مگر تحریک انصاف کے مذاکرات کے بیانیے کی تبدیلی نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، جبکہ پی ٹی آئی مذاکرات کی بات لے کر حکومت کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔